والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ اب جب تک مسجد رہیں گے آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فیضان فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو آئیے اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں اور فضائل ہمیں حاصل ہوں گی۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو شرعی مسائل سوالات کیے گئے تو ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شریک رہیں گے۔ چونکہ یہاں پر علم دین باتیں ہوں گی تو با ادب ہو کر یہاں پر حاضر رہیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ شرعی مسائل کو سنیں گے، کہ اگر توجہ پوری نہ رکھی جائے، برقرار نہ ہو، تو اب یہ شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ جائز کو ناجائز سمجھ لیا جائے، کوئی چیز حلال یعنی تو حرام سمجھ لیا جائے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو توجہ پوری رکھنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہوں گا، اور یہاں پر جو کچھ باتیں بیان کی گئی تو ممکنہ صورت میں اس پر خود بھی عمل کروں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سلسلے میں ہمارے خورشید بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ وصیت کر دی جاتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے، تو ایسی وصیت پر عمل کرنا کیسا، اس حوالے سے بھی کچھ شرعی مسائل بیان کر دیے جائیں۔ تو میں انشاءاللہ اس پر کچھ مسائل بیان کروں گا۔ ضمناً بہت سارے مسائل بیان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ مزید بھی اگر کوئی سوال اس میں بنتا ہو تو پھر آپ سوال کر لیجئے گا۔ اس حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے انتقال کا یقین ہو جائے، اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے بلا وجہ شرعی، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کی تدفین میں تاخیر کرنا یہ مکروہ و ممنوع ہے۔ اور مسلمان میت کی تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے، یہ ہم ایک دفعہ پہلے سلسلے میں تفصیلاً سن چکے ہیں کہ مسلمان میت کو غسل دینا، اسے کفن پہنانا، اس کا نماز جنازہ ادا کرنا، اس کو دفن کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنوں تک یہ خبر پہنچی، جتنوں کو اطلاع ہوئی، ان میں سے اگر بعض ان کاموں کو سر انجام دے دیں تو ایسی صورت میں بقیہ جو اس میں شریک نہیں ہوئے ان پر سے بھی وہ فرض ادا ہو گیا۔ اگر کسی ایک نے بھی مسلمان کی تجہیز و تکفین میں حصہ نہیں لیا، جن کو اطلاع ملی کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا، تو اب اس صورت میں سب گنہگار ہوں گے۔ تو جب کسی مسلمان کے انتقال کا یقین ہو جائے تو اب بلا وجہ شرعی اس کی تجہیز و تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔
کہ احادیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا. شریعت کو مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، جتنا جلد ہو سکے تدفین کر دی جائے. میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سنن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی موت وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی خبر دینا اور ان کے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرنا. تو حدیث مبارکہ میں دفن کرنے میں جلدی کو طلب کیا گیا. شریعت بھی یہی مکتوب رکھتی ہے کہ دفن میں جلدی کی جائے. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے مردوں کو جلدی دفناؤ، کہ اگر وہ نیک میت ہے تو اس کا جو مقام ہے، جو جہاں اس کو پہنچنا ہے وہاں تک پہنچانے میں اس کو دیر نہ کرو، اور اگر وہ میت نیک نہیں ہے، بری ہے، تو اپنے سر سے جلدی اس کو اتارو. اس طرح کا مفہوم صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ایک تیسری حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کو ادا کرو. نمبر 2، جب جنازہ حاضر ہو تو اس کو ادا کرو. نمبر 3، جب بالغہ لڑکی کا کف مل جائے، یعنی کہ ہم اللہ جو ایک رشتے میں دیکھا ہے کف، وہ مل جائے تو اب اس کے رشتہ کرنے میں تاخیر نہ کرو. ان چیزیں یہ بیان کی گئی جن میں جلدی کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میت کو جلدی دفن کیا جائے، بلا وجہ شرعی اس کی تدفین میں تاخیر نہ کی جائے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. مزید اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ فقہائے کرام نے اس بات کو واضح انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر میت تیار ہے، جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے میت تیار ہے، یعنی سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں شرعی خرابی نہیں. لیکن اس وجہ سے تاخیر کرنا کہ جمعے کی نماز میں جو ہے وہ جمعے کی نماز میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد شریک ہوتی ہے تو جمعے کی نماز کے بعد جنازہ کر لیا جاتا کہ ایک بڑی تعداد میں جنازے میں شریک ہو جائے. تو فقط اس لیے جنازے کو دیر کرنا، جمعے کا انتظار کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا کہ جب جنازہ تیار ہے، تدفین ہو سکتی ہے، تو فقط اس لیے تاخیر کرنا کہ جمعے کی نماز میں جو آئے مسلمان وہ اس کی جنازے میں شریک ہو جائیں گے، یہ مکروہ. مزید پورے دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہیں. نمبر 1، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. نمبر 2، کہ جب سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر آ جائے، سیدھ میں آ جائے، اس وقت سے لے کر جب سورج ڈھل جائے، تو یہ جو وقت ہے اس کو ذہبہ کبریٰ کہتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو زوال کا وقت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے. کسی بھی قسم کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، قضا نماز ہو، کوئی سی بھی نماز اس وقت میں ادا نہیں کی جا سکتی. اور نمبر 3، جب سورج غروب ہونے لگے تو غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت میں بھی کسی بھی قسم کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر اس دن کی عصر آپ نے ادا نہیں کی تو اب اگر آپ ادا نہیں کریں گے، سورج غروب ہو جائے گا تو وہ نماز عصر تو قضا ہو جائے گی. تو اب حکم یہ ہے کہ اسی مکروہ وقت میں وہ نماز عصر ادا کرے تاکہ وہ نماز قضا نہ ہو. اور بلا وجہ شرعی جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت آ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز مکروہ ہے. ہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے کے بجائے آپ ذکر و درود، اذکار وغیرہ میں مشغول ہو جائیں. اس کی وجہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی، موطا امام مالک کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے،
تو جب وہ بلند ہو جاتا ہے، یعنی 20 منٹ کا وقت گزر جاتا ہے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج سر کی سیدھ پہ آتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ پھر جب سورج ڈھلتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز ادا کرنا جائز نہیں سوائے اس دن کے اثر کے۔ لیکن آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر جنازہ ایسے وقت میں آیا جو مکروہ وقت ہے، جیسے جنازہ صبح کے وقت آیا مکروہ وقت ہے، یا پھر ضحوہ کبریٰ کے وقت آیا کہ جب سورج سر کے اوپر مکروہ وقت ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اسی مکروہ وقت میں ہی جنازہ ادا کیا جائے۔ اگر مکروہ وقت میں جنازہ آ گیا ہے تو نماز جنازہ اسی مکروہ وقت میں ادا کر لی جائے۔ حالانکہ ان اوقات میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ اگر مکروہ وقت میں آ گیا ہے تو وہ پڑھا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ تدفین میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کی جائے، جلدی اس کو دفن کیا جائے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ مزید یہ کہ جمعے کے دن اگر انتقال ہوا، جمعے کی صبح اگر جنازہ تیار ہوا، فقط اس لیے اس کو روکے رکھنا کہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ جنازہ کر لیا رہتا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو جائے، اس کو بھی مکروہ قرار دیا۔ اور مکروہ وقت میں جنازہ اگر آ گیا تو اسی مکروہ وقت میں ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ادا کریں۔ تو ان باتوں سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ شریعت کو یہ بات کتنی مطلوب ہے کہ بلا وجہ شرعی میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تاخیر کی جاتی ہے تو پھر بسا اوقات اس میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو قریبی عزیز ہے وہ بیرون ملک سے آ رہا ہے، اب اس نے آنا ہے، اب وہ آ کر کیا کرے گا؟ اب ایسا تو نہیں کہ وہ آ کر اس کو بخشوا دے گا، وہ آ کر اس کو جنت میں پہنچا دے گا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن بس وہ قریبی عزیز آ رہا ہے، وہ باہر سے آئے گا، اس نے چہرہ دیکھنا ہے، وہ جب تک اگر چہرہ نہیں دیکھے گا تدفین ہوگی نہیں۔ اب اس کی فلائٹ کا معاملہ کہ اس کو کون سی فلائٹ ملی، کتنا ٹائم لگے گا، اب اس سارے پروسیس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ میت کو سرد خانے میں رکھ دیا کہ وہ جب آئے گا تو پھر جو ہے وہ میت کو سرد خانے سے لے لیں گے۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ آپ کسی عزیز کے انتظار میں جو ہے وہ میت کو سرد خانے میں رکھ لیں۔ یوں اگر کسی نے سرد خانے میں رکھا کہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے، تو میت کو اس طرح سرد خانے میں بلا وجہ شرعی رکھنا جائز نہیں ہے۔ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مردے کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی زندہ شخص جن باتوں سے اذیت پاتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو انہی باتوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو سرد خانہ ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے یہ مائنس میں ہوتا ہے، اس کو مائنس میں تبھی رکھا جاتا ہے کہ ایک لاش اس میں محفوظ رہے، وہ زیادہ دیر تک چل سکے، وہ خراب نہ ہو۔ تو اگر آپ زندگی میں جا کر سرد خانے میں جائیں اور کچھ دیر وہاں گزاریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی اندر رہنا کیسا، ٹیمپریچر مائنس میں، آپ نہیں رہ سکتے۔ تو جب آپ زندگی میں نہیں رہ سکتے تو مردہ وہاں وہ آپ نے رکھ دیا بلا وجہ شرعی، صرف اس لیے کہ بھی وہ قریبی عزیز آئے گا، اس کے آنے پر جنازہ ہوگا، حالانکہ قبر بھی تیار ہے، کچھ ہو چکا، لیکن اس لیے رکھا گیا کہ وہ آئے گا تو جنازہ ہوگا۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں تو یہ فرمایا گیا کہ قبر پر پیشاب نہ کرو، قبر پر پاؤں نہ رکھو، کہ اس سے مردے کو اذیت ہوتی ہے۔ اب اگر ویسے سوچا جائے، دیکھا جائے کہ اگر کوئی قبر پر پیشاب کر بھی دیتا ہے، قبر پر پاؤں رکھ بھی دیتا ہے، تو اس سے میت کو کیا تکلیف ہوگی؟ میت تو منو مٹی تلے جو ہے وہ دفن ہے، اب وہ تو قبر پر پاؤں رکھ رہا ہے، تو اس سے اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مردے کو اس سے اذیت ہوتی ہے، قبر پر پاؤں رکھنے سے منع کیا، قبر پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک مسلمان کی قبر کی بھی حرمت ہے۔ تو جب ان باتوں سے مردے کو اذیت ہوتی ہے تو اب یہ سرد خانے میں رکھ لینا یہ تو بدرجہ اولا اس کے لیے اذیت کا سبب بنے گا۔ تو بلا وجہ شرعی کس میت کو اس طرح اذیت نہ پہنچائی جائے، اس کا خیال رکھا جائے کہ جب قبر کا انتظام ہو جائے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بلا وجہ شرعی، یعنی اگر ان کا غسل کرنے والا نہیں مل رہا، غسل دے تو اب یہ دیر ہو رہی ہے، کفن کا انتظام نہیں ہو پا رہا، یوں دیر ہو رہی ہے، قبر نہیں مل رہی، بس اوقات قبر جلدی ملتی نہیں ہے، اب قبر کی تلاش کر رہے ہیں، قبر مناسب داموں میں نہیں مل رہی، اب یوں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے تو ضرورت کی بنا پر ہو رہی ہے، لیکن جب قبر کا انتظام ہو چکا ہے، غسل ہو چکا ہے، کفن اس کو دے دیا گیا ہے، اب فقط اس لیے اس کو روکے رکھنا
کہ بھئی وہ فلاں نماز کروائیں گے تاکہ تعداد زیادہ ہے، یا فلاں عزیز کے آنے پر کروائیں گے کہ وہ آ جائے تو اگر چہرہ دیکھ لے تو کروائیں گے. تو اب یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب ہر چیز تیار ہو چکی ہے تو اب بلا وجہ شرعی اس کو تاخیر نہ کی جائے کہ یہ مکروہ و ممنوع ہے. اور اگر معاذ اللہ میت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہے، بیماری ایسی تھی کہ اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو وہ میت خراب ہو سکتی ہے، تو اب تاخیر کرنا جائز گناہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے یہ بات بھی ایک اٹیچ ہو جاتی ہے کہ مردے نے وصیت کر دی کہ مجھے وہ آبائی قبرستان دفنا دینا. اب آبائی قبرستان لے آنے کے لیے تو ٹائم لگے گا، میت کا کفن بھی ہو چکا ہے، غسل بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کو وہاں لے کر جائیں گے، اتنا دور جانا ہے. اب کسی کا یہاں انتقال ہوا کشمیر میں، اس نے کہا مجھے کشمیر کے آبائی قبرستان دفنا، اب کشمیر جانا اس میں ٹائم لگے گا. تو اب اس وصیت عمل کرنا کیا؟ بعضوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار مردے نے وصیت کی تھی، اگر ہم اپنے مرحوم کی وصیت پر عمل نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں عذاب میں ہو، یا اس کو تکلیف پہنچے، یا اس کو صدمہ ہو، یا ہم پر کوئی ایسی پکڑ نہ آئے کہ بھی وہ تو وصیت کر کے جاتا، تم نے اس کی وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو وصیت کے حوالے سے یاد رہے کہ وصیت کہتے کسے ہیں. وصیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال کا یا اپنی کسی منفعت کا بطور احسان کسی کو مالک کر دینا کہ میرے انتقال کے بعد میرا مال یہ فلاں کو دے دینا. یہ ایک وصیت کا ہے، مال دے دینا، کوئی منفعت وغیرہ کو اس کو مالک بنا دینا مرنے کے بعد، یہ وصیت ہے. اب وصیت ایک پورا چیپٹر ہے کہ کبھی وصیت کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے اور کبھی وصیت کرنا منع بھی ہوتا ہے. پھر اگر وصیت کی جائے تو وہ وصیت مرحوم کے 1/3 مال پر نافذ ہوگی. ہاں اگر بالغ رساں ہیں سارے اور وہ راضی ہیں تو کل مال وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں. وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جو شخص آلریڈی اس کا وارث بنے گا، جیسے بیٹا ہے یہ تو وارث بنے گا اگر کوئی ایسی وجہ نہ پائی جائے کہ جو اس کو وراثت سے محروم کرے. اب اگر باپ یہ وصیت کر دے کہ میرے مال سے اتنا مال میرے بیٹے کو دینا، یا ماں وصیت کر دے کہ میرے مال سے یہ بیٹے کو دے دینا، تو وہ تو آلریڈی ویسے ہی وارث بن رہا ہے، تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وصیت کا ایک الگ مفہوم ہے. لیکن ابھی ان باتوں کی وصیت کرنا کہ مجھے فلاں جگہ دفنانا، یا فلاں میں جنازہ پڑھائے، یا مجھے فلاں پانی سے جو ہے وہ غسل دے رہا، یا مجھے فلاں کفن دینا، یہ جو وصیت ہے اگر کوئی کر جائے وہ ان وصیت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں. اگر آپ وصیت پر عمل کر سکتے ہیں اور اس وصیت پر عمل کرنے میں کوئی شرعی خرابی بھی لازم نہیں آ رہی تو کر سکتے ہیں، لیکن ان وصیتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا تو آپ کی کوئی پکڑ ہوگی یا مردے کو سما ہوگا، ایسا نہیں ہے. اب اس نے وصیت کر دی کہ مجھے آبائی قبرستان میں دفنا دینا، اور یہاں پر تدفین ممکن ہے، قبر کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، تو فقط اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنا، اس کو اتنا دور لے کر جا، تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں سنی بھی ہوتی ہیں، جیسے آج مزید تفصیل سے بیان کیا، لیکن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسئلے کا علم ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ہے، لیکن اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اسٹے لے سکے، وہ بتا سکے، اس کا قد اتنا نہیں ہوتا. اب وہ خاندان کے بڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو فلاں جگہ دفنانا ہے. اب اس کو مسئلہ تو پتہ ہے لیکن اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ اگر بات کرے کبھی سنیں گے نہیں. زیادہ تر یہ کر سکتا کہ اچھے انداز سے ان کو شریعت ثابت بھی مسئلہ ہے وہ مان لے، اچھی بات ہے. اگر نہیں مانتے وہ تو یہ دل میں برا جانے کہ بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو یہ بات اب اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے کہ یہی کر سکتا ہے دل میں برا جانے، اس کا اختیار نہیں ہے. ہاں جہاں جس کے اختیار میں ہے، جس کی چلتی ہے، جس کا کاٹ ہے، جو اپنی بات بنوا سکتا ہے، تو وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے کہ بھئی یہ شریعت ہے، شریعت ہے. سنت یہ کہتی ہے کہ جلدی آپ تدفین کریں تو بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کریں. رہی بات کسی کو چہرہ دکھانے کی، تو آج جیسے میڈیا دور ہے، ویڈیوز بن جاتی ہیں، لائیو مطلب دکھا دیا، لائیو چہرہ دکھا دیں، بھی چہرہ ہی دیکھنا ہے تو لائیو دیکھ لو، اور مزید بھی بعد میں آنا چاہے تو آ جائے. لیکن اس صرف چہرہ دکھانے کے لیے اس میت کو جو ہے اذیت نہ دی جائے، اس کو بلا وجہ جو ہے اس میں تدفین میں تاخیر نہ کی جائے. تو یہ کچھ مسائل اس حوالے سے تھے جو عرض کی ہے. آپ اسلامی بھائیوں کو اگر اس میں سے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور سوال آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی عبدالقدیر بھائی آپ نے حل اٹھایا تھا. ہمارے خورشید بھائی کا یہ سوال ہے کہ رات میں دفنانا کیسا، کہ رات میں بھی تدفین کی جا سکتی ہے، یہاں پہ
دیکھیں جیسا معامل، اب کہاں انتقال ہوا، وہاں قریبی قبرستان کون سا ہے، کہاں قبر کا ارینج ہوا، اب کیا کنڈیشن ہے. اب جیسے کراچی شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر اگر کوئی ایسا قبرستان کی جو رات کھلا ہوا ہو، یہاں پہلے بات کر لی جائے، جیسے عشاء میں انتقال ہوا تو اس سے بات کر لیجیے قبر کا انتظام بھی ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رات کو لیں تدفین ہو جائے گی. اور روشنی کا بھی انتظام ہوتا ہے، باقاعدہ قبرستانوں میں لائٹنگ ہوتی ہے کہ رات میں بھی تدفین کی جائے تو ممکن ہے. تو جہاں رات میں تدفین ممکن ہے تو پھر اس کو صرف اس لیے روکے رہنا کہ یار رات کو چھوڑے، صبح ہی اگر کریں گے تو پھر ایسا نہ کیا جائے. جب رات میں تدفین کی جا سکتی ہے تو کر دی جائے. اور حالت ایسی ہے کہ قبر مل نہیں رہی ہے، قبرستان بند ہے، اب جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں صبح قبر کھلے، صبح قبر مل گئی، تو اب یہ تو ضرور ہو گئی کہ قبر مل ہی نہیں رہی، کیا کریں، تو صبح تدفین کی آئی. اگر انتظام رات میں ہو گیا تو رات تدفین کر دیا ہے. شریعت کی طرف سے رات کو تدفین مرد کے لیے سنت ہے. اگر وہ ٹخنوں کو چھپاتا ہے، اس کی شلوار بڑی ہے، اس کا پاجامہ بڑا ہے کہ اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے. سنت مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اس کا لباس ایسا ہو کہ اس کے ٹخنے جو ہے یہ کھلے رہیں. یہ مسلمان مرد کے لیے حکم ہے. بعض روایات میں ایسے شخص کے لیے وعید بھی آئی ہے کہ جس کے ٹخنے چھپے میں ہوں. تو شارحین نے وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو تکبر کے طور پر ایسا کرے، یعنی بڑی شلوار پہنے، اس کا پاجامہ ایسا ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے گھسٹتا ہوا ہو اور تکبر کے طور پر ایسا کرے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے. عام حالات میں جو ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے کہ شلوار بڑی بھی ہوتی ہے، ٹخنے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو ان کا وہ مقصد تکبر وغیرہ نہیں ہوتا، بس ایک کلچر، ایک فیشن ہے کہ وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے. تو مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ اس کا لباس ایسا ہو کہ اس کی شلوار یا پاجامہ جو اس نے پہنا ہو کہ اس کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے رہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آج نماز کے حوالے سے تو بعض لوگ اس میں بڑی تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی شلوار تو بڑی ہے، آپ کا ٹخنا تو وہ چھپا ہوا ہے، تو یہ نماز تو نہیں ہوگی اس طرح. آپ ٹخنا جو ہے وہ کھلا رکھیں. اب ٹخنے کو ظاہر کرنے کے لیے بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ شلوار کو فولڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹخنا کھلا ہے. اب اگر پینٹ پہنی ہو تو پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، اگر شلوار وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو اوپر سے یوں گرس لیتے ہیں، اوپر سے یوں فولڈ کر لیتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ باقاعدہ امام صاحب بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے نا وہ شلوار وغیرہ اونچی کر لیں، فولڈ کر لیں، ٹخنے وغیرہ جو ہے وہ لے رہیں. تو کم علمی، اب وہ کیا اس کو جو ہے وہ شلوار پینٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو فولڈ کر لیتے تاکہ ہمارے ٹخنے کھلے رہیں. تو نماز میں ٹخنے کھلے رہنا یہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے، نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان مرد کے لیے سنت یہ کہ اس لباس ایسا ہو کہ اس کے ٹخنے کھلے رہیں، ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہو. یہ نماز کے طرح خاص نہیں ہے. اب اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کے ٹخنے اگر چھپے رہے، نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، خلاف سنت ہے. اس کے سنت ترک اس کی ہوگی لیکن نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس نے اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹخنوں کو کھلا رکھنے کے لیے کیا کیا، اپنی پینٹ فولڈ کر لی، اپنی شلوار فولڈ کر لی، تو ایسی صورت میں اگر فولڈ کر کے کپڑا اس نے نماز پڑھی تو وہ نماز اس کی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا فرض ادا ہو جائے گا، وہ جو فرض تھا وہ اس کے ذمے پر سے ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی نماز میں ایک نقص آ گیا، کمی آ گئی، جس کی وجہ سے شریعت اب یہ کہتی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں. یہ نماز دوبارہ پڑھنا، اس نماز کو لٹانا اس لیے واجب ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. اور مزید فرمایا کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹوں، اس کو فولڈ نہ کروں. تو کپڑے کو سمیٹنے سے، اڑسنے سے، فولڈ کرنے سے تو حدیث میں منع کیا گیا. اب اگر آپ ٹخنے کو ظاہر کرنے کے لیے کپڑا فولڈ کرنے جاتے ہیں تو یہ حدیث کی بھی مخالفت ہوگی کہ حدیث میں جس بات سے منع کیا گیا آپ نے اس کے مخالفت کی، اور یہ ایک ایسا فعل ہوگا جو مکروہ تحریمی ہے. اور جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز کا اعادہ، اس نماز کو لٹانا یہ واجب ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹخنے کھلے رکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، تو ان سے یہ سوال کر لیا جائے، جیسے ابھی سردیوں کے دن بھی آ رہے ہیں تو ایک تعداد ہے کہ وہ موزے پہنتی ہے،
تو اب وہ نماز میں وہ آئی ہے تو وہ ہر ایک تو موزے نہیں اتارتا، اب موزے پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ان کے ٹخنے تو نظر ہی نہیں آ رہے. یا اگر آپ نے کوئی ایسا موزہ دیکھا ہوگا جو ٹخنوں کے پاس سے اس میں سوراخ ہو تاکہ ٹخنے اس کے ظاہر ہوں، ایسا موزہ میں نے تو نہیں دیکھا. شاید آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا ایسے موزے ملتے ہوں کہ جس میں ٹخنوں کی طرف سے وہ سوراخ ہو تاکہ بندہ نماز پڑھے اس کے ٹخنے نظر آ رہے ہوں. تو یہ غلط فہمی ہے، کنفیوژن ہے جو پائی جاتی ہے کہ ٹخنے جو ہے وہ نماز میں ظاہر ہونا ضروری ہے، کھلے رکھنا ضروری ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے برعکس اگر آپ نماز میں کپڑا فولڈ کرنے جائیں گے تو اب نماز میں کراہت آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو اس نماز کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے. اچھا، حدیث پاک میں مجھے فرمایا گیا کہ بالوں کو نہ سمیٹوں، بالوں کا جوڑا نہ بناؤں. اب اس میں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورتیں، ان کے تو بال بڑے ہوتے ہیں، اب وہ عورتیں کیا کرتی ہیں اپنے بالوں کو فولڈ کر کے جوڑا بنا لیتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں جو ہے وہ بالوں کا جوڑا بنانے سے منع کیا گیا کہ نماز میں بالوں کو کا جوڑا نہ بناؤں، بالوں کو نہ سمیٹوں. تو لہذا جو عورتیں اس طرح نماز میں اپنا وہ جوڑا بناتی ہیں وہ نماز اس حالت میں پڑھتی ہیں تو ان کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی، اس طرح کا بھی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے، عورتوں کے حوالے سے یہ مسئلہ نہیں ہے. البتہ مرد کے تو بال ویسے بھی کندھے سے اوپر ہونے چاہیے. مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ کندھوں سے اوپر ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زلفیں تھیں اس میں 3 طریقے منقول ہیں کہ آپ کی زلفیں جو ہے وہ آدھے کان تک تھیں اور پورے کان تک، اور کبھی زلفیں بڑھ جاتی تو اتنی بڑھتی کہ کندھوں کو چھو جاتی. کندھوں سے نیچے بال نہیں، کندھوں سے نیچے بال رکھنے میں عورتوں سے مشابہت ہے. اور حدیث مبارکہ میں ایسے مردوں پر لعنت دی گئی کہ جو عورتوں سے مشابہت کریں، یعنی ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ عورتوں جیسے بنے، عورتوں سے ان کی مشابہت ہو. اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی کہ جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں. تو کندھوں سے نیچے بال رکھنے میں یہ عورتوں سے مشابہت ہے. تو مرد ہے وہ کندھوں سے نیچے بال نہیں رکھے گا، اسی طرح عورت یہ کندھوں سے اوپر بال نہیں رکھے گی کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے. تو اب اگر کسی مرد نے کندھوں سے نیچے بال رکھے ہوئے ہیں تو ایک تو گناہ گار ہے وہ کہ اس نے عورتوں سے مشابہت اختیار کی. اب اگر وہ ان بالوں کو فولڈ کر کے جوڑا بنا لیتا ہے، جیسے بدقسمتی دیکھنے میں آتا ہے کہ مردی پونی وغیرہ باندھی ہوتی ہیں، جوڑا انہوں نے باندھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھتے تو ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ حدیث پاک میں بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا. تو مرد اگر ایسا کرے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. عورت اگر جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک، 3 منٹ رہ گئے ہیں، اگر ہے کوئی سوال. جی ایک سیکنڈ، یہ سوال کر رہے ہیں. جی زیادہ ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں. اب وہ مرضی کا رشتہ مانگے، اگر خاندانی جو رشتے ہیں تو آپ کرنا چاہتا ہے تو نہیں ہوتے، بچے نہیں مانتے، اس کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا. ہمارے اسلم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اولاد پوزیشن میں ہوں کہ والدین کے رشتے سے وہ راضی نہ ہوں، والدین کسی جگہ اس کا رشتہ کرنا چاہیں لیکن اولاد کی یہ خواہش ہوگا نہیں ہم نے یہاں نہیں رشتہ کرنا، ہم نے خاندان سے باہر رشتہ کرنا ہے یا ہم نے اپنی مرضی کا رشتہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ رشتہ کرنے میں جو ہے وہ اولاد کی کیا خواہش ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ آگے گھر تو اولاد نہیں بسانا ہے. تو اب اگر ان کی ذہنی امانگی نہیں ہوگی، اس طرف اس کی خواہش نہیں ہے اور زبردستی کا ایک رشتہ کر دیا جائے تو رشتہ تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن آگے اس رشتے کو نبھانا یہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ذہنی امانگی نہ ہونے کی بنا پر آگے رشتہ چل نہیں پاتا. تو اگر اولاد کی خواہش ہے یا وہ اپنی پیشکش کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ رشتہ کیا جائے اور والدین یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ رشتہ کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی شریعت منع نہیں کرتی، کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا اور مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں رشتہ کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو شرعی رکاوٹ اگر نہیں پائی جا رہی اور ممکن بھی ہے وہاں رشتہ کرنا تو رشتہ کر دیا جائے تاکہ اولاد آگے گھر بسانے میں اس کے لیے آسانی ہو. اور اگر کوئی ایسی خرابی ہے، کوئی شرعی خرابی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور دیگر خرابی ہے تو ان خرابیوں کو جو ہے وہ اولاد کے سامنے بیان کیا جائے کہ بھی دیکھیں وہاں رشتہ کرنے میں یہ خرابیاں ہیں، ان باتوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو سمجھایا جائے. یہ تو ایک والدین کے حوالے سے نہیں عرض کی. رہی بات اولاد، تو اولاد کو تو یہی چاہیے کہ وہ والدین کی رضا کو پیش نظر رکھے، والدین کی رضا کو اپنی خواہش میں مقدم رکھے. والدین جس جگہ اس کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس جگہ رشتہ کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو رشتہ کر لیا جائے کہ ایک والدین کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی ہے
اور اس طرح یہ کہ آگے گھر بسانے میں بھی آسانی ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر اپنی مرضی چلائی جائے, اپنی مرضی کا رشتہ کیا جائے, اب رشتہ تو کر لیا, کل کوئی مسئلہ ہوگا تو والدین پیچھے بیک میں نہیں ہوں گے, وہ بولیں گے تم نے ہماری مرضی کا کون سا رشتہ کیا, تم نے اپنی مرضی چلائی تو اس کو خود ہی بھگتو. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو آگے رشتہ آگے نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو باہمی رضامندی صحیح رشتے کا تعین کیا جائے. اگر کوئی ایسا کیس آگے کہ اولاد کی خواہش ہے کہ مجھے فلاں جگہ کرنا ہے, تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی اور خرابی نہیں ہے, تو فقط اس بات کو لے کر کے میں نے کہہ دیا کہ وہاں نہیں کرنا تو نہیں کرنا, تو ایسا نہ ہو, ایسا ماحول نہ ہو. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب والدین کی طرف سے زیادہ اس طرح کا وہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ پھر بھاگ کر بھی شادی کر لیتے ہیں, کورٹ میرج بھی کر لیتے ہیں, اور اس کی خرابی میں لازم آتی ہیں. تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے تربیت اولاد, اس کو پڑھ لیا جائے. جتنے بھی شادی شدہ اسلامی بھائی ہیں وہ اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیں, تربیت اولاد. اس کتاب میں جو ہے وہ بہترین انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے, اور اس میں سارے معاملات میں ذکر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک شادی کے حوالے سے بھی مکتب مدینہ کی کتاب شائع ہوئی ہے, تو شادی سے متعلقات وغیرہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں, تو بہت بہترین کتاب ہے. تو ان 2 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. جب علم دین حاصل کریں گے, مطالعہ کریں گے تو ذہن وسیع ہوگا. جب ذہن وسیع ہوگا, ایسی باتیں پیش نظر ہوں گی تو والدین کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اولاد کو بھی اندازہ ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ اولاد کو آپ دین سکھائیں. جب اپنی اولاد کو آپ دینی تعلیم دیں گے, دین سکھائیں گے, تو اب جب وہ دین پڑھیں گے تو اب دین ماں باپ کو کتنا ادب سکھاتا ہے, ماں باپ کی قدر و اہمیت کیا ہے, اس بات کو اجاگر کرتا ہے. تو جب اولاد اس بات کو پڑھے گی تو آپ کو زیادہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو پتہ ہوگا میرے والدین کی کیا اہمیت ہے. اور اگر والدین ہی بدقسمتی سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین سے دور رکھیں گے کہ یہ مولانا بن جائے گا, یہ تو مولوی بن جائے گا, ہے اس طرح ایسی محافل سے دور رکھیں گے, ہے ایسے لٹریچر سے دور رکھیں گے, ایسے سلسلوں سے دور رکھیں گے, تو پھر اگر وہ دینی تعلیم سے دور ہوں گے تو ماڈرن تعلیم حاصل کریں گے, تو پھر وہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ والدین کی کیا اہمیت, کیا قدر و اہمیت وہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ آج سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے 27 نومبر سن 2022 بروز اتوار. یہ ہوگا جرمن اسکول گراؤنڈ اورنگی ٹاؤن کراچی. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں سنت و برا بیان جو فرمائیں گے وہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی خصوصی بیان فرمائیں گے. اور ہمارے اس علاقے سے جو ہے وہ گاڑی عشاء کی نماز کے بعد نعمانیہ مسجد سے روانہ ہوگی. عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے, تو گاڑی تقریباً 8 سوا 8 بجے جیسے مناسب وقت پر یہ گاڑی روانہ ہوگی. اجتماع گاہ میں آپ کو لے کر بھی جائے گی, وہاں سے واپس لے کر بھی آئے گی. تو ایسی محفل میں بھی شرکت کرنی چاہیے. اور ویسے بھی نگران شورا کا بیان ماشاءاللہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے یہ دلوں کے تار کو ہلاتا ہے. انہیں ایسا بیان کرتے ہیں کہ جو دل پہ اثر کرتا ہے. یہ امیر سنت کے الفاظ ہیں. تو پیر و مرشد جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایسا بیان ہے کہ دلوں کو تار کو جو یہ پر اثر انداز ہوتا ہے, ان کو جھنجھوڑتا ہے, اور ایک اصلاح کا سامان ہوتا ہے. اور کئی ہم نے اس طرح دیکھے بھی الحمدللہ کہ ان کے بیان سن کر جو ہے وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے, اپنی زندگیاں انہوں نے بدلی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بیانات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کسی وجہ سے وہاں جا کر شریک نہ ہو سکے تو کم از کم مدنی چینل پر ہی اس بیان میں شرکت فرما لیں. مدنی چینل پر یہ بیان لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, تو اس بیان میں ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کی اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کل ہمارے ایک اسلامی بھائی بخاری سید بھی ہیں, ان کے صاحبزادے 1.25 سال کی عمر تھی, ان کا انتقال ہوا. تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں,
کہ ہم ان کو اصال بھی کر دیں اور ان کے والدین کے لیے بھی دعا کر لیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مالک مولا ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں جو کچھ شرعی مسائل بیان کیے گئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان مسائل کو بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی وہ معاف فرما. اے مالک مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب اور جو یہاں سلسلہ ہوا اس کا ثواب، جو نماز وغیرہ پڑھی، جو نیک اعمال کی ان تمام کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ ندامت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام مسلمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام اولیاء کرام بالخصوص تمام علماء سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں قبول منظور فرما. بالخصوص اس کا ثواب ننھے منع بخاری سید میر جامی کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا اس بچے کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اے مالک مولا اس بچے کو اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا. اے مالک مولا اس بچے کی شفاعت اپنے والدین کے حق میں قبول فرما. اے مالک مولا اس صدمے پر اہل خانہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرما. اے مالک مولا یہاں جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے جو عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے کوچ کر سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان جن و انس اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جو زندہ ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، ایمان کی حالت میں رہیں گے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک مولا ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.